اوورسیز پاکستانیوں کی مراد پوری ہو گئی، اب جتنی چاہیں پاکستان میں جائیدادیں بنائیں، کوئی ان کی جائیداد پر قبضہ نہ کر پائے گا اور ان کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف جلدی کیسز نمٹا دیے جائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سمندر پار پاکستانیوں کی پراپرٹی کے لیے خصوصی عدالت کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ قانون کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کی پراپرٹی کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ قانون کے تحت اب سمندر پار پاکستانیوں کے پراپرٹی تنازعات صرف اور صرف 90 روز میں حل ہوں گے۔ صدر مملکت نے ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل 2024 کی بھی منظوری دے دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے دونوں بلوں کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے نئے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ تارکین وطن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور جائیداد پر ناجائز قبضے جیسے مقدموں کو 6 ماہ کے اندر اندر نپٹایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جلدی ایک نیا پروگرام شروع کر رہی ہے جس کے تحت بیرون ملک پاکستانی نژاد طلبہ کو مطالعاتی دوروں کے ذریعے پاکستانی ثقافت، تاریخ اور تمدن سے روشناس کروایا جائے گا۔ یہ وعدہ ان بہت سے پاکستانیوں کے لیے اہم ہے جو اپنے آبائی وطن سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے وہاں زمین یا پھر گھر خریدتے ہیں اور کچھ سالوں بعد اس پر قبضے کی اطلاع محض مالی نقصان کا ہی نہیں بلکہ اس دل توڑ دینے والی آگاہی کا سبب بھی بنتی ہے کہ انصاف کا حصول نہ صرف ایک کم مہنگی بلکہ ایسی تھکا دینے والی جدوجہد ہے جس کے آپ باہر بیٹھ کر متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب حال ہی میں مقرر کیے گئے تارکین وطن کے امور کی سرکاری تنظیم او پی ایف کے سربراہ سید قمر رضا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ او پی ایف سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تارکین وطن کے لیے خدمات انجام دے گی اور کونسل کے ارکان پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل، ملک میں ان کے کاروبار کرنے اور سرمایہ کاری میں شرکت کو آسان بنانے کے امور پر مشاورت کے ذریعے اپنا کردار ادا کریں گے۔ قمر رضا نے کہا کہ او پی ایف تارکین وطن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں جائیداد پر ناجائز قبضے جیسے مقدموں کو 6 ماہ کے اندر اندر ہی نپٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تارکین وطن اپنی جائیداد کے مقدمات ملک سے باہر بیٹھ کر دائر کر سکیں گے اور عدالتی کارروائی میں بھی شریک ہو سکیں گے۔ واضح ہے کہ اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی تارکین وطن دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور وہ ملک کی معاشی ترقی میں ترسیلات کے ذریعے انتہائی اہم شراکت دار بھی ہیں۔ یاد رہے کہ 17 اکتوبر کو اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق خصوصی عدالتوں کے قیام کا بل سینٹ سے منظور کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح کی جانب سے پیش بل متفقہ طور پر منظور کیا گیا جبکہ پی ٹی آئی کے علی ظفر نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے مقدمات بھی بنائے جاتے ہیں۔ رمیش کمار نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے جبکہ عرفان صدیقی نے کہا کہ تمام اراکین اس بل کی حمایت کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق ہیں، ان کے لیے یہ قانون وضع کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں کی حفاظت ضروری ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے جھوٹے کیسز کا الگ معاملہ ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان کو درپیش مالی چیلنجز اور شرح ترقی میں سست روی کے تناظر میں تارکین وطن کا ملکی اقتصادی ترقی میں حصہ اور بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان میں ان کی جائیدادوں پر قبضے اور لمبے کیسز کی وجہ سے پاکستانیوں نے اپنی رقوم پاکستان بھیجنا یا تو پھر کم کر دی تھی یا پھر بالکل بند کر دی تھی جس سے ملک میں زر مبادلہ کم ہوتا چلا گیا اور معیشت پر دباؤ بڑھ گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023 سے 24 میں تارکین وطن نے 30.25 ارب ڈالر پاکستان بھیجے جبکہ رواں سال بروکریج ہاؤس ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے اس رقم میں خاطر خواہ اضافہ رپورٹ کیا ہے۔ اس وقت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے بعد سب سے بڑی تعداد میں پاکستانی امیگرنٹس امریکہ میں مقیم ہیں۔ تاہم ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو پاکستان جا کر کاروبار کرنے اور خرید کے بعد جائیداد کی حفاظت کے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ شکایات کے ازالے میں تاخیر یکسر نظر انداز کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اب اوورسیز کے لیے الگ سے عدالتیں بنانے سے ان کے کیسز میں ان کی سنوائی جلدی ممکن ہو سکے گی۔